بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم، ان دونوں صورتوں کا تعلق خواتین کے بنیادی حقوق کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سے سورۃ طلاق کی ابتدا فرمائی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب آپ عورتوں میں سے کسی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ فرمائیں، اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کار ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری جو سورۃ تحریم ہے، جب اس کی ابتدا ہوئی فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کیوں اپنے لیے ٹھہراتے ہیں۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے عورتوں کا جو معاملہ ہے وہ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹی پسلی سے پیدا فرمایا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہو گے تو یہ تمہارے ساتھ گزارا کرے گی، ورنہ اگر تم سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے نکاح مبارک کے اندر کئی خواتین آئیں جن کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے، امہات المومنین۔ بعض اوقات ایسا بھی رہا کہ ان کی حضور علیہ السلام کے ساتھ رنجش ہو جاتی تھی، بعض اوقات گھر کے خرچے کے حوالے سے رنجش ہو جاتی تھی، بعض اوقات ٹائمنگ یعنی وقت کے اعتبار سے رنجش ہو جاتی تھی کہ آپ فلاں بیوی کو زیادہ وقت دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ آپ زیادہ توجہ کرتے ہیں، میری طرف آپ کی توجہ کم ہے، یوں بھی ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی جو زوجات ہیں ان کو سورہ تحریم کے اندر ڈانٹا بھی ہے، اور ڈانٹتے ہوئے اللہ نے فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہن ازواجا خیرا منکن مسلمات، اگر ہم نے اپنے حبیب کو اجازت دے دی اور انہوں نے تمہیں طلاق دے دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تم سے بہتر عورتیں عطا فرمائے گا۔ کیسی؟ جو مسلمات بھی ہوں گی، مومنات بھی ہوں گی، قانتات بھی ہوں گی، تائبات بھی ہوں گی، عابدات بھی ہوں گی، سائحات بھی ہوں گی، سیبات اور ابکارہ کی شکل میں اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت حفصہ اور حضرت صدیق اکبر کی ایک شہزادی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو عمر مبارک ہے وہ بہت کم تھی جب وہ حضور کے نکاح میں آئیں، اور جب رخصتی ہوئی تو تب بھی آپ کی ایج مبارک تھوڑی تھی۔ باقی کی جو امہات ہیں وہ ایجڈ تھیں، انہوں نے حالات واقعات کو دیکھا ہوا تھا، کچھ کنیزیں تھیں جو حضور علیہ السلام کو تحفہ میں آئیں، کچھ اپنے جو علاقہ کے سردار تھے ان کی بیٹیاں تھیں، تو وہ کافی کچھ جو ہے وہ حالات و واقعات کے بارے میں جانتی تھی، جبکہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یہ بھی بچی تھی، تو وہ پھر بچیاں ضد کرتی ہیں، پھر وہ اس اعتبار سے جو ہمیں بخاری اور مسلم کے اندر روایات ملتی ہیں، ان آیات کی تفاسیر میں جو ہمیں روایات ملتی ہیں، ان سب کے پیش نظر پھر حضور علیہ السلام شفقت زیادہ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایج میں چھوٹی تھی۔ وہ آپ نے بڑی مشہور حدیث پاک سنی ہوگی کہ آپ کے پاس گڈی بھی ہوتی تھی، گڈیاں آپ نے اپنے پاس رکھی ہوتی تھی، تو حضور نے ایک مرتبہ دیکھی تو وہ گڈی دیکھ کے آپ نے فرمایا یہ کیا ہے عائشہ؟ کہا حضور اس کے ساتھ میں کھیلتی ہوں۔ ایک دفعہ گھوڑا رکھا ہوا تھا اور اس کے سائڈوں پہ پر بنائے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا وہ آپ نے سنا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے گھوڑے دیے تھے وہ پروں والے تھے، تو میں نے بھی ایک ویسا گھوڑا رکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک آتی ہے کہ حضور علیہ السلام اس طرح مسکرائے کہ حضور کی پچھلی داڑھیں مبارک نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پھر اس طرح کے جو محبت کا معاملہ حضور ان کا دیکھا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، تو یہ چیزیں لیکن جب اس معاملے میں آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثالیں بھی عطا فرمائی، 4 عورتوں کی، 2 مومنہ اور 2 کافرہ۔
سورہ تحریم کی آخر میں جہاں سے 28واں پارہ مکمل ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ نے 4 عورتوں کی مثال عطا فرمائی۔ 2 عورتیں حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، جو کہ دونوں کافرہ تھیں، اور 2 خواتین حضرت آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت مریم بنت عمران۔ ان 2 عورتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی شکل میں وہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ہماری خواتین کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو حضرت آسیہ بنت مزاحم، ان کی سیرت سے بہت کچھ دیکھنے کو اور لینے کو مل سکتا ہے اگر وہ کچھ توجہ کریں۔ رہی وہ فرعون کے گھر میں، بے اولاد تھی، کیونکہ فرعون ایک قول کے مطابق وہ اس کے اندر وہ معاملات نہیں تھے جو ایک مرد کے اندر ہوتے ہیں، تو گھر میں اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تو حضرت آسیہ خوش ہو گئیں، لیکن فرعون کو لگا کہیں نہ کہیں کہ موسیٰ جو ہیں یہ وہی بچہ ہے جس نے میری سلطنت کو تباہ کر دینا ہے۔ بڑے بڑے مشہور وہ واقعات ہیں جو تشریف فرما ہوتے ہیں، جو علم کی دنیا سے وابستہ رہتے ہیں، ان کے علم میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جس وقت اس نے یہ کہا کہ یہ وہی بچہ ہے، جب وہ گود میں تھے جناب موسیٰ علیہ السلام، تو آپ نے داڑھی کھینچ کے تو اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا فرعون کے، تو اس نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے، ورنہ میں تو خدا ہوں، میرے پاس کون آ سکتا ہے، کون، میرا تو روب اور دبدبہ ہی بہت ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا بچے ایسے ہی کرتے ہیں، کیوں آپ ان چیزوں کی طرف ہیں، قتل کا حکم ہو گیا، لیکن حضرت آسیہ اندر آڑ بن گئی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یوں کریں کہ آپ امتحان لے لیں، ایک طرف آپ کوئلہ رکھ دیں سرخ کر کے اور ایک طرف آپ گلاب رکھ دیں، تو بچہ جس طرف جائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی تو بچپن میں بھی نبی ہوتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں حقیقتوں کو۔ اب وہاں سے جناب 2 چیزیں درمیان میں ایسے اس سائڈ پہ آپ ایسے چلے تو آپ جو ہے وہ پھولوں کی طرف جا رہے تھے۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی پردے میں رکھنا ہے، تو جبریل امین نے، چھوٹے سے تھے بھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہوں گے لیکن کلیم تو پھر کلیم ہی ہے، تو جناب پھر جبریل نے آپ کا رخ وہ کوئلوں کی طرف کر دیا۔ اب یہ بھی نبی کی طرف، نبی کو اشارہ ہوتا ہے، اگر رخ ادھر کر دیا دوبارہ پھولوں کی طرف نہیں کیا گئے، پھر موسیٰ پتہ چل گیا نا میں نے کوئلے کی طرف ہی جانا ہے، تو کوئلہ کھلائے مالک یا پھول کھلائے مالک، پھر نبی کو کھانا پڑتا ہے، جب وہ اس کا حکم آ جائے کٹواؤ اپنا آپ، پھر نبی کٹواتا ہے۔ تو جناب پھر آپ گئے اور آپ نے کوئلہ پکڑا، کوئلہ پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالا، اس کی وجہ سے آپ کی زبان کے اندر پھر لکنت آئی تھی، جس کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کے ذریعے سے آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو بولتے ہوئے حق لاتا ہوں، تو لہٰذا مجھے ہارون دے جو میری بات کو اچھے طریقے کے ساتھ بیان کر سکیں۔ وہ تب سے، لیکن عقل کے اندر کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ جس ہاتھ کے ساتھ آپ نے کوئلہ پکڑا ہاتھ نہیں جلا، آپ کی زبان جل گئی، ہاتھ سالم تھا لیکن زبان جل گئی۔ یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ اس بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں رکھا، جب باہر لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ اندر پتہ کرواتی تھیں کہ باہر کون جیتا ہے، فرعون جیتا ہے یا موسیٰ جیتے ہیں، ان کو پتہ چلتا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کا ایمان ظاہر ہو گیا، پھر وہ ظلم ڈھائے ہیں فرعون نے، وہ ظلم ڈھائے ہیں کہ آپ کے ہاتھ رکھ کے ٹیبل کے اوپر تو اس کے اوپر کیل ٹھکواتا تھا، آپ کے پاؤں لکڑی کے اوپر رکھ کے تو اوپر کیل ٹھکواتا تھا، حالانکہ پہلے اس کی نظر میں آسیہ سے اچھی عورت کوئی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام ظاہر کیا تو معاملہ پھر یوں ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر مالک تو کسی کا ادھار رکھتا ہی نہیں، مالک تو پھر مالک ہے۔ پھر اللہ نے ان کا ذکر کلام مجید میں فرمایا جو قیامت تک حفاظ کھڑے ہو کے رمضان کے اندر تلاوتیں کرتے رہیں گے، ان کا ذکر۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ، اللہ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کی کہ آمنو، جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، ان میں سے ایک فرعون کی بی بی ہے، اذ قالت ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اس خاتون نے کہا تھا کہ اے رب مجھے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اب تاریخ اور جب ہم صوفیاء کے پاس جاتے ہیں تو صوفیاء تو پھر ہمیں کچھ اور ہی بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت میں گھر ہونا اور بات ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا عندک، اپنے پاس، جنت میں گھر دے لیکن اپنے پاس گھر دے۔ فرعون نے یہ کہا کہ جاؤ مصر، حالانکہ پہاڑی علاقہ تھا سارا،
فرعون نے کہا جو سب سے وزنی پہاڑ کا ٹکڑا ہے وہ لے کر آؤ، نیچے آسیہ کو لٹایا جائے گا اور اوپر سے پتھر پھینکا جائے گا۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اوپر سے وہ بھاری پتھر پھینکا جائے گا اور نیچے جو بی بی ہے اس کے اوپر جب گرے گا تو حال کیا ہوگا وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ فرعون نے کہا باز آ جاؤ۔ اب وہ پتھر لینے گئے، پیچھے کیا کیا، پیچھے ان کو قید خانے میں چھوڑ کے باہر شیشے لگوا کے تو جناب والا ان کے اوپر سانپ چھوڑ دیے، جو سانپ ان کو ڈستے تھے، اور ہر چند گھنٹوں کے بعد آ کے جو وہاں کا داروغہ ہوتا تھا وہ یہ پوچھتا تھا کہ بتاؤ فرعون کو رب مانتی ہو کہ نہیں مانتی، بتاؤ پیچھے آتی ہو کہ نہیں آتی۔ دیکھیں آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے، وہ اس دور میں جناب آسیہ پہ آئے یا حضور کے دور میں جناب بلال پہ آئے، آزمائش تو پھر آزمائش ہوتی ہے۔ اور جن کو اندر سے تپش ایمان کی اور کلمہ طیبہ کی لگ جاتی ہے، کلمے نال میں نہاتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہوں، کلمے میرا پڑے یا جنازہ، کلمہ گور سہائی ہوں، کلمے نال بہشتی جانا۔ تو یہ جس کا تعلق کلمے کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ پھر یہی کہتا ہے این عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل مشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے بکھ نہ موڑے، سہ تلواراں گنے ہو، جت ول ویکھے راز ماہی دے اوتھے ولے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا یا حضرت باہو، سر دیوے راز نہ بننے ہو۔ پھر جن کو لگ جاتی ہے ان کے لیے مڑن نہیں ہے، ان کے لیے واپسی نہیں ہے۔ جن کو ایک مرتبہ یہ والا جو جام پی لیتا ہے اللہ کی توحید کا اور حضور علیہ السلام کی رسالت کا، پھر قبلہ وہ جہاں برزی کھڑا اس کو کر دیں، وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، اس کے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے۔ سانپ کاٹے، ہاتھوں کے اوپر کیل ٹھکوائے، پاؤں کے اوپر کیل ٹھکوائے گئے۔ ایک وہ بھی لانتی عورت ہے جس نے آج کی تاریخ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا فیصل آباد کی سرزمین پر، اور ساری کی ساری اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جو عورتوں کی جنس کو بدنام کرتی ہیں، اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ جب معاشرے میں رابعہ بصریہ جیسی پیدا ہوتی ہیں تو پھر عورتوں کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا باز آ جاؤ ورنہ پتھر اوپر سے پھینکا جائے گا اور آپ کا جسم سارے کا سارا پتھر کے نیچے دھس جائے گا اور کچومن نکل جائے گا ہڈیوں کا۔ آخری فیصلے کا دن تھا، لوگ اکٹھے ہوئے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ وہ بی بی کہ جب ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا اور وہاں سے پتھر اوپر رکھا گیا، یہاں پہ یہ ان کو نیچے لٹایا گیا، آخری مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ فرعون کو مانتی ہو یا نہیں مانتی؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدا آئی میں نہیں مانتی، میں موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں، میں رب العالمین کو مانتی ہوں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، دل میں جن کے سکون آ جائے نا جی، وہ اپنی جان حوالے کر دیتے ہیں لیکن پیچھے نہیں آتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، پروردگار ہمارے بھی ایمان کو اور تر و تازگی اور نشو و نما عطا فرمائے۔ اوپر سے پتھر گرا اور آپ نیچے تھیں اور وہ پتھر آپ کے وجود کے اوپر آیا اور آپ کی پھر شہادت ہوئی، پھر آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جیسے ہی پتھر اوپر سے ہوا میں آیا، اللہ نے پردے سارے اٹھائے اور کہا آسیہ چھوڑو دنیا کو اور چھوڑو اپنے جسم کو، دیکھو ہم نے اپنے پاس تمہارا کون سا گھر بنایا ہے۔ آسیہ گھر دیکھ رہی تھی اور وہاں سے ان کی روح جسم چھوڑ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے نجات دے بس اب فرعون سے، میں زیادہ دیر یہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہتی، میں یہاں پہ رہنا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرور دو جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ جب دنیا سے جانے لگی، حضور فرماتے ہیں اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ خدیجہ کہتی ہیں حضور آپ کی میرے سے پہلے بھی کسی کے ساتھ شادی ہوئی ہے کیا؟ کہا نہیں، وہ جو پہلے گزر گئی ہیں اللہ نے بروز قیامت ان کو میرے نکاح میں دینا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا موسیٰ کی بہن، ایک روایت میں جن کا نام حلیمہ آتا ہے، دوسرا فرعون کی بیوی آسیہ، اور تیسرا عیسیٰ کی والدہ مریم۔ ان تینوں کو پروردگار نے بروز قیامت میرے نکاح میں دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اور یہ تو رب کی بارگاہ ہے۔ اور میں یہاں پہ تصوف کا نقطہ اگر پیش کروں تو وہ تو یہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار اپنے پاس گھر بنا دے، تو اس کے پاس تو حضور کے قریب کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا تھا جی اپنے پاس ایک گھر بنا دے تو حضور سے زیادہ تو اس کے قریب کوئی ہے ہی نہیں۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مکمل فرمائی، قبول فرما کے ان کو ان کے نکاح میں دے دیا کہ ہم نے اپنے پاس آپ کو اب رکھ لیا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یہی حضور ہی کی رضا تو رب کی رضا ہے، حضور ہی کی تو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ذات ہے۔ صاحبان ذی وقار، آج کی خواتین کو اگر یہ واقعات اور یہ داستانیں سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اور برتریاں آ جائیں گی اور بلندیاں آ جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عاصیہ دی ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ دی ہیں، اور بھی بڑی صحابیات حضور کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، اور جب حضور نے پوچھا کیا چاہیے تو انہوں نے کہا آپ کے پاس جنت میں گھر چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری گھر والیوں کو بھی کلام مجید کا نور عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔